تم نے مجھ سے قرآن پاک پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے۔ میری احادیث تم نے مجھ سے سنی ہیں۔ تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم ایک آیت تو لوگوں تک پہنچائے۔ تو صحابہ کرام نے قرآن پاک بھی پہنچایا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچایا، دنیا بھر میں پہنچایا، مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، تلواروں کے ذریعے سے، طاغوتی طاقتوں کے تختوں کو الٹا، اور قرآن پاک کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، جس کے نتیجے میں آج مسلمان ممالک وجود میں آ گئے، اور آج دنیا بھر میں اذانیں دی جا رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ کیا برطانیہ، کیا امریکہ، کیا کینیڈا، کیا روس، کیا چائنا، کیا جرمن، جاپان، ہر جگہ قرآن پاک سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی اذانیں گونج رہی ہیں۔ یہ ہماری ہی اذان ہے، کسی دوسرے مذہب کی کوئی اذان نہیں۔ یہ اذان دنیا بھر میں گونج رہی ہے، چاہے کافرستان ہو، چاہے اسلامستان ہو، چاہے مسلمانوں کے ممالک ہوں، چاہے کفار کے ممالک ہوں، ہر جگہ ہماری ہی اذان گونج رہی ہے، امت مسلمہ ہی کی اذان گونج رہی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم، ہماری اذان دنیا بھر میں گونج رہی ہے، دنیا بھر میں ہماری نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلغوا عنی ولو آیتن، مجھ سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت پہنچا سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن عبداللہ ابن ابی عبس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار۔ جس کے دونوں پاؤں، ابی عبس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس آدمی کے اللہ کی راہ میں دو پاؤں غبار آلود ہو جائیں تو اللہ اس پر آگ کو حرام کر دیتا ہے، دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم، ہمارے پاؤں کہاں کہاں سے پہنچے ہیں یہاں پر، اللہ کی راہ میں ہی نکلے ہیں ہم۔ قدم قدم پر ایک خطا مٹائی گئی ہے، اور قدم قدم پر ایک نیکی لکھی گئی ہے۔ کہاں کہاں سے، کتنی دور دراز سے ہم پہنچے ہیں، تو آپ شمار کر لیں۔ بے شمار خطائیں مٹ گئیں، بے شمار نیکیاں لکھ دی گئیں۔ یہ اجتماع عام ہمارے تزکیے کا ذریعہ بن گیا، ہمیں پاک و صاف کر دیا۔ واپس جائیں گے تو صاف و ستھرے ہو کر پہنچیں گے، اپنے اپنے علاقوں میں دین کو پہنچائیں گے۔
ہماری بھی یہ ڈیوٹی لگ گئی ہے، ہم نے خود یہ ڈیوٹی لی ہے۔ ہم جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں، جماعت اسلامی کے ارکان ہیں، جماعت اسلامی کے محبین ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ دعوت اللہ کہ ہم سفیر ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں ہم۔ اجتماع عام کے ذریعے سے ہمارا تزکیہ بھی ہو گیا، خود بھی صاف ستھرے اجلے ہو گئے۔ اب پاکستان کے چپے چپے کو ہم صاف ستھرا بنائیں گے، پاک پاکستان بنائیں گے، پاکیزہ پاکستان بنائیں گے۔ اور پھر باہر دنیا سے بھی آئے ہیں، باہر جائیں گے تو باہر کی دنیا کو بھی پاکیزہ بنائیں گے۔ یہ پاکیزہ بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا تزکیہ کیا، صحابہ کرام کا تزکیہ کیا، صحابہ کرام نے تابعین کا تزکیہ کیا، تابعین نے تبع تابعین کا تزکیہ کیا، وہاں سے لے کر تزکیے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور پاکستان میں جماعت اسلامی کا کام وہ تزکیہ ہی تو ہے۔ ہماری دعوت کا تو پہلا نکتہ ہی یہ ہے، شہادت حق، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے ہماری اساس اور ہماری بنیاد۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں ہم، اس جماعت کے اندر شامل ہیں جس کا تغرہ امتیاز کلمہ طیبہ ہے۔ اور کلمہ طیبہ کی خاصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس کا آخری کلام مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آ گیا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ قبر بھی اس کے لیے جنت بنے گی، اٹھے گا تو جنت سے اٹھ کر کے میدان محشر کے اندر بھی اللہ کے سائے رحمت کے نیچے اس کو جگہ ملے گی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر سے ٹھنڈے و میٹھے جام بھی ملیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شرب منہ فلم یظمأ ابدا، جو اس سے پیے گا تو کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو پیاس بجھا کر جنت میں پہنچیں گے، اور جنت میں نہر کوثر سے پئیں گے، پانی کا شربت پئیں گے، دودھ کا شربت پئیں گے، جنت کی شراب سے پئیں گے، جنت کے شہد سے پئیں گے، اور حسن حقیقی کے جلووں کے نظارے بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، ولغدوة فی سبیل اللہ، اور روحة
خیر من الدنیا وما فیہا۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، یعنی ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ، وہ پوری اس دنیا کی کائنات سے بہتر ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو گیا، کتنا خوش قسمت ہے۔ اس کو دنیا میں اقتدار ملے نہ ملے، جو اصل جگہ ہے وہاں پر وہ حکمران اعلیٰ ہوگا، جو اللہ کی حکمرانی قائم کریں گے اس زمین کے اندر، وہاں اس کو اللہ حکومت دے گا۔ کتنی بڑی حکومت! ادنا درجے کے مومن کو اس دنیا سے 10 گنا جگہ ملے گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس دنیا کی 10 گنا جگہ ملے گی۔ اس ساری دنیا پر کسی کی حکومت قائم ہوئی ہے؟ نہیں قائم ہوئی، اور انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہماری حکومت قائم ہوگی، پوری دنیا دارالاسلام بن جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَا يَبْقَى بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْإِسْلَامَ يُعِزُّ عَزِيزًا وَيُذِلُّ ذَلِيلًا۔ رواہ احمد۔ مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین وہاں پر پہنچے گا جہاں دن اور رات ہیں، اور دن اور رات تو ہر جگہ پوری دنیا کے اندر ہیں۔ ربع مسکون میں بھی ہیں، اور 3 حصے اس دنیا کے سمندر ہے اس پر بھی ہیں۔ پوری کائنات پر سورج طلوع کرتا ہے، خشکی پر بھی اور تری پر بھی، تو ساری جگہ یہ دین پہنچے گا جہاں دن اور رات ہیں۔ کوئی مٹی کا گھر باقی نہیں رہے گا، کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا، مگر اللہ وہاں اسلام کو داخل کر کے چھوڑیں گے، معززین کو عزت دیں گے، اور جو پست ہیں ان کو پست کر کے چھوڑیں گے۔ معززین کون ہیں؟ 3 ہیں معززین۔ ایک ہے اصل جو عزت والا ہے، وہ اللہ ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ ہی کے لیے ہے عزت، وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسول کے لیے ہے عزت، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور تیسرے درجے میں ایمان والوں کے لیے ہے۔ آپ معززین ہیں اللہ کے ہاں، اور کافر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا حکمران کیوں نہ ہو، وہ پست ہے، معزز نہیں ہے۔ معزز اہل ایمان ہیں، آپ کو اللہ نے معزز بنایا ہے۔ پہلی عزت جو اصل عزت ہے وہ بذات خود معزز ہے، اس کو کسی نے عزت دی نہیں۔
وہ اللہ کی ذات ہے، اور جن کو عزت دی ہے وہ دو ہیں۔ پہلا درجہ اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول کو بھی اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، اور تیسرا درجہ ہے اہل ایمان کا۔ ایمان کی عزت بھی عطائی ہے، رسول کی عزت بھی عطائی ہے، اور اللہ کی عزت ذاتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق تو جانتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ کفار مانے نہ مانے، مشرکین مانے نہ مانے، ہندو، عیسائی، سکھ، دہریے مانے نہ مانے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ عن عبداللہ بن ابی بکرۃ عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قعد على بعیرہ فأمسك إنسان بختامه أو بزمامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، یہ کون سا دن ہے؟ فسکتنا، ہم خاموش ہو گئے، حتیٰ ظننا انہ یسمیہ سوی اسمہ، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا آپ اس دن کا کوئی اور نام لیں گے، جو دن ہے اس دن کا نام نہیں لیں گے، کوئی اور نام لیں گے۔ صحابہ کرام کتنے باادب تھے، بولتے بھی نہیں تھے کہ کہیں ہم وہ بول نہ بول دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول نہ ہو۔ فقال الیس یوم النحر، کیا نحر کا دن نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ پھر تو بول پڑے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کہہ دیا تو صحابہ بھی بول پڑے اور کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ پھر پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ پھر ہم خاموش ہو گئے، فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہم خاموش ہو گئے کہ ہم نے سمجھا شاید اس کا جو نام ہے اس کے بجائے کوئی دوسرا نام لیں گے آپ۔ فقال الیس بذی الحجہ، کہا فرمایا کہ ذی الحجہ کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کا رسول؟ تھا بھی حجۃ الوداع کا موقع، پتہ تھا ان کو، لیکن اس لیے خاموش ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کوئی دوسرے مہینے کا نام نہ لے لیں، جو اس مہینے کا نام ہے اس کا دوسرا نام بھی تو ہو سکتا ہے۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ ہی کا نام لیا، تو آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام بینکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا لیبلغ الشاہد الغائب۔ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں، ان کو پامال کرنا تم پر حرام ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنا، روندنا، ایک دوسرے کو معزز نہ سمجھنا، اس کو عزت نہ دینا، اس کی بے عزتی کرنا تم پر حرام ہے۔